کراچی، وہ شہر جہاں دن کا شور اور رات کی خاموشی دونوں ایک جیسی بے چینی سے لبریز ہوتے ہیں، جہاں ہر گلی، ہر فٹ پاتھ، ہر بس اسٹاپ پر لاکھوں کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ انہی کہانیوں میں ایک کہانی تھی حارث کی۔ حارث لیاری کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا اور ماں ایک اسکول میں آیا۔ خود حارث کراچی یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی، تعلیم، گھر اور کچھ خواب، اور پھر اس کی زندگی میں آئی رابعہ۔ صبح کا وقت تھا، یونیورسٹی کی بس اسٹاپ پر بارش ہو رہی تھی، لوگ چھتریوں کے نیچے مصروف تھے۔ وہیں پہلی بار حارث نے رابعہ کو دیکھا۔ وہ گلابی رنگ کا دوپٹہ لیے، نم بالوں کے ساتھ موبائل پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ کیا تم ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی میں ہو؟ یہ حارث کا پہلا جملہ تھا۔ رابعہ نے حیرانی سے دیکھا۔ ہاں، آپ؟ میں پولیٹیکل سائنس میں ہوں، اکثر آپ کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ بس یہی سے بات چیت شروع ہوئی اور پھر دوستی۔ وہ کبھی لان کے بینچ پر، کبھی لائبریری کے گوشے میں اور کبھی یونی کینٹین میں خاموش بیٹھے رہتے۔ زیادہ بات نہیں ہوتی، مگر دل کی دھڑکنیں بہت کچھ کہہ دیتی تھیں۔ کراچی کی ٹھنڈی شامیں اور حارث کا جذباتی دل، رابعہ کی مسکراہٹ نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ حارث اسے چاہنے لگا تھا، مگر الفاظ کی ہمت نہ تھی۔ رابعہ ہر روز گلبہار سے آتی تھی۔ وہ ایک سخت مزاج باپ ہوتا تھا کی بیٹی تھی، اس کی زندگی اصولوں میں بندھی تھی۔ حارث جانتا تھا کہ وہ کبھی اپنی محبت ظاہر نہیں کر سکتا۔ ایک دن رابعہ بیمار ہو گئی۔ حارث نے اسے کھانا بنا کر دیا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ رابعہ نے ایک جملہ کہا جو دل میں نقش ہو گیا۔ تم میرے لیے اتنا سب کیوں کرتے ہو؟ حارث مسکرا کر بولا، دوستی میں سب جائز ہوتا ہے۔ مگر دل نے کہا، محبت میں بھی سب جائز ہوتا ہے، بس کہنا مشکل ہوتا ہے۔ گریجویشن کے بعد زندگی اپنی راہ لینے لگی۔ حارث اب ایک صحافی بن چکا تھا۔ وہ کراچی کی سچائیوں کو قلم سے بیان کرتا تھا۔ رابعہ نے رابطہ کم کر دیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک اس کا میسج ہو گیا تھا، آیا، آج میری منگنی ہے، دعا کرنا۔ یہ پڑھ کر حارث کے ہاتھ کانپ گئے۔ کمرے کی دیواریں تنگ ہو گئیں اور کراچی کی روشنی جیسے اندھیرے میں بدل گئی۔ اس نے جواب میں صرف یہ لکھا، اللہ کرے تم ہمیشہ خوش رہو، اور پھر فون بند کر دیا۔ اس دن وہ لیاری کے اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھا رہا جہاں وہ اکثر رابعہ کے بارے میں سوچتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں دعا۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ حارث اب ایک کامیاب رپورٹر تھا، جیو نیوز میں کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ صدر میں ایک اسٹوری کور کرنے گیا۔ وہاں ایک شو روم میں بچوں کے لیے کھلونے تھے۔ وہ ایک بچی سے ٹکرا گیا۔ وہ ننھی مسکرا کر بولی، چچا معاف کرنا، اور اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، زینب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ رابعہ تھی، وہی چہرہ، مگر اب ماں بن چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ رابعہ نے صرف اتنا کہا، تم اب بھی ویسے ہی ہو، خاموش اور گہرا۔ حارث نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، اور تم خوش ہو، بس یہی چاہتا تھا۔ رابعہ نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور چلی گئی۔ حارث کھڑا رہا، جیسے کوئی کہانی مکمل ہوئی ہو، مگر صفحے خالی رہ گئے ہوں۔ واپسی پر حارث نے اپنی ڈائری نکالی اور لکھا، سچی محبت کبھی لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ دل میں رہتی ہے، خاموشیوں میں سانس لیتی ہے، اور ہمیشہ ایک دعا کی صورت جیتا ہے۔ میں نے محبت کی، بغیر مطالبے کے، بغیر انجام کے، بس سچائی سے۔